جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ 60 ارب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے، کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی، کلیریفیکیشن دی جو کہ اس سے بھی مضحکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں، میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ تو عمر عطا بندیال صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا، سوو موٹو جو ہے۔ اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پہ پوری توجہ رکھی، جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی، آپ نے میں کیا اس کو اب الفاظ استعمال کروں، آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں، جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی۔ پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی، تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے، کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھائی پورا ملک جلا کے آئے ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے؟ ایسے انسان کو تو ہتھ کڑی لگا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھو، بتاؤ کہ 60 ارب کا تم نے غبن کیوں کیا؟ القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، 60 ارب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے۔ آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی، کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو۔ ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی، تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 60 ارب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا، وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا، اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا۔ 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا، جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو۔ 450 کنال رشوت میں لی، اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے، جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی۔ اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے۔